پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کے طور پر اکتوبر میں اپنے ہاں اجلاس کی میزبانی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دعوت نامہ بیزار اور ناراض پڑوسی نریندر مودی کی جانب بھی ایک موہوم امید کے ساتھ اچھال دیا گیا ہے۔ کانفرنس سے پہلے وزارتی سطح کے مذاکرات کے کئی ادوار ہونا ہیں، جن میں ثقافتی، تجارتی، معاشی اور انسانی تعلقات اور تعاون پر غور ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں روس، چین، قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ گزشتہ برس اس تنظیم کا اجلاس بھارت میں ہوا تھا اور 12 سال بعد پاکستان کے کسی نمائندے نے اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ بھارت میں ان کی خاطر خواہ پذیرائی ہونا تو درکنار، بڑی حد تک انہیں نظر انداز ہی کیا گیا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان اب بھی پر امید ہیں کہ نریندر مودی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات 5 اگست 2019 کے بعد سے منجمد یا کسی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ بھارت تو پاکستان کی طرف سے دوستی کی ہر آواز پر تجاہل عارفانہ کا رویہ اپنائے ہوئے ہے، اور وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اب اسے پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور راہ و رسم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ بھارت نے پاکستان کے بغیر ہی مغرب کی سمت وسط ایشیا کی وسعتوں کی جانب تعلقات کی راہیں تلاش کر لی ہیں۔ پاکستان کو بائی پاس کرنے کے اس زوم میں بھارت اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کے قیام میں بظاہر سنجیدہ ہی دکھائی نہیں دے رہا۔ کشمیر کی شناخت پر آخری شب خوں مارنے کے بعد تو بھارت اپنے تئیں مسئلہ کشمیر کے قصے کو ہی تمام سمجھ رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی حکومت شنگھائی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج کر نریندر مودی کی آمد کی مشتاق ہے، تو دوسری طرف بھارت مسلسل بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ مودی کا دورہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کو کشمیر پر بھارت سے کوئی رعایت حاصل ہونے والی نہیں۔ یہ پیغام بہت کھلے انداز میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دے دیا ہے۔ ایس جے شنکر سابق سفارتکار راجیو سکری کی کتاب تصویراتی تنازعات، بھارت کی خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی تقریب رونمائی کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ کچھ اقدامات کے نتائج ہوتے ہیں، اور جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے، میرے خیال میں آرٹیکل 370 سے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس اقدام کے بعد اب ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات پر غور کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اور اب ہم رد عمل دیں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے ان خیالات سے صاف ظاہر ہے کہ بھارت ماضی قریب کے نواز واجپئی، مشرف منموہن مذاکرات کی طرح کے مذاکرات میں اب کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ سیدھے لفظوں میں بھارت اب کشمیر پر کسی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان اور بھارت کے 77 برس کشمیر پر ہی مذاکرات میں گزرے ہوں، اور بھارت ہمہ وقت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ پاکستان اور بھارت کے تمام مذاکرات مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نہیں تھے، بلکہ کشمیر کے محاذ اور مسئلے کو مینج کرنے کے گرد گھومتے رہے۔ شملہ معاہدہ اس مشق کا نقطۂ عروج تھا، جب پاکستان دو لخت ہو کر بے حال تھا اور اسے اپنے 90,000 قیدیوں کی رہائی کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ شملہ معاہدے کے وقت پاکستان کی اس مجبوری کا بھارت نے جم کر فائدہ اٹھایا اور سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن کا نام دیا، اور اس لکیر کو دوام دینے کے لیے پاکستان سے کئی غیر تحریری ضمانتیں بھی حاصل کیں۔ اس کے بعد بھارت نے یہ موقف اپنا لیا کہ اب پاکستان مسئلہ کشمیر کا ذکر نہ تو عالمی فورم پر کرے گا اور نہ ہی دو طرفہ ملاقاتوں میں، کیونکہ مسئلہ کشمیر اب حل ہو چکا ہے۔ پاکستان اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکاری رہا، اور ظاہر ہے چین بھی ایک علاقائی فریق کے طور پر کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتا رہا۔ شملہ معاہدے کے بعد کشمیر میں بے چینی کے نئے انداز شروع ہو گئے،
جو 1.5 دہائی کے بعد ایک مسلح مزاحمت کی شکل اختیار کر گئی۔ شملہ معاہدہ کم از کم 2 فریقوں کے درمیان تھا، اگرچہ دونوں فریق اس کی اپنے انداز سے تشریح کر رہے تھے۔ اس کے برعکس 5 اگست کا فیصلہ تو بھارت کا یک طرفہ فیصلہ تھا، جسے نہ کشمیری تسلیم کرتے ہیں اور نہ پاکستان اور نہ ہی چین۔ اس کے باوجود بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کشمیر پر پاکستان کے ساتھ اب مذاکرات کی ضرورت نہیں رہی۔ چین 5 اگست کے بعد بھارت کے ساتھ گلوان وادی اور پنگونگ جھیل میں سینگ پھنسائے بیٹھا ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ تعلقات کا گراف گرائے کھڑا ہے، اور کشمیری آزادی پسندوں کو تو چھوڑیے، خود بھارتی دھارے کے سیاستدان فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی 5 اگست کو اپنی شناخت پر ڈاکہ قرار دے رہے ہیں اور اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اپنے یوٹوپیا اور خیالی جنت میں رہنا تو اور بات ہے، مگر زمینی حقائق کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرف منموہن مذاکرات، جن کو مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف اہم پیش رفت کہا جاتا تھا، مسئلے کو حل کرنے کی بجائے مینج کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ منموہن سنگھ جیسے دھیمے مزاج حکمران نے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ مذاکرات ہوں گے، مگر سرحدوں کی تشکیل نو نہیں ہوگی۔ سرحدوں کی تشکیل نو نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جو علاقہ جس کے پاس ہے اس کا مالک و مختار بدستور وہی رہے گا۔ اس طرح بھارت کا کشمیر پر مستقل موقف یہی رہا ہے کہ یہ علاقہ اس کا اٹوٹ انگ ہے اور شملہ معاہدے میں اس کا مستقبل طے ہو گیا ہے، مگر اس کے بعد کشمیر میں لاتعداد ایسے طوفان امڑ پڑے کہ جن سے نہ صرف یہ کہ مسئلہ شملہ معاہدے کے پرزے اڑتے رہے، بلکہ اس کے اثرات آج تک قائم ہیں۔ اس لیے بھارت کا حد سے بڑا ہوا اعتماد اپنی طاقت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی معاشی کمزوری اور سیاسی انتشار کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ایک تخیلاتی طاقت کی بنیاد پر قائم یہ اعتماد کوئی نئی بات نہیں۔ مودی کی کرختگی اور واجپائی کی نرمی اور منموہن سنگھ کی ملائمت میں یہی یوٹوپیائی اعتماد کچھ اس انداز سے جھلکتا رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، آئیں اس سے آگے بات کریں۔ کشمیر کی سرحدیں تبدیل نہیں ہوں گی، ہاں اس کے سوا ہر بات ہو سکتی ہے۔ ہری پربت پر ترنگا لہراتا رہے گا، اس کے سوا مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل ہے تو بتائیں۔ آج بھی بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان کو یہی پیغام دیا کہ نریندر مودی کے لیے آپ کے بازو واہ اور ہاتھ دراز ہیں، یا آپ روٹھے اور ناراض رہیں۔ کشمیر پر بامانی بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارت کے اس مستقل موقف کے آئینے میں پاکستان کے فیصلہ سازوں کو اپنی مستقبل کی حکمت عملی کو دیکھنا چاہیے۔ فی الحال بھارت انہیں جھیل ڈل کی سیر اور گلمرگ کی سیاحت کا پروانہ دینے کو بھی تیار نہیں، جس کا سراب کم از کم مشرف کے دور میں دکھانے کی نیم دلانہ سی پیشکش کی جا رہی تھی، اور حیرت ہے کہ بہت سے خوشگمان عناصر اس وقت بھی اسے مسئلہ کشمیر کا حل قرار دے کر اپنا جی بہلا رہے تھے۔